ناظرین، بادشاہوں اور امراء کے نام خطوط سیرت النبی الرحیق المختوم۔ بادشاہوں اور امراء کے نام خطوط سن 6 ہجری کے اخیر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ سے واپس تشریف لائے تو آپ نے مختلف بادشاہوں کے نام خطوط لکھ کر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ اس سلسلے کا یہ سبجیکٹ ہے۔ نجاشی شاہ حبش کے نام خط بھی لکھا، مقوقس شاہ مصر کے نام خط، شاہ فارس خسرو پرویز کے نام خط، کیسر شاہ روم کے نام خط۔ اب یہ اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا ہے، کچھ باقی ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، یعنی کہ اس کی نویں قسط ہے اس سبجیکٹ کی، اور 448 نمبر ہے ویلاگ، اور پیج ہے 486۔ ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے جس سے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ناظرین، رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ہے ترجمہ۔ یہ قال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سر بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تُطِیعُوهُ وَتَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ پختہ تر ہے گردش پے ہم سے جام زندگی، ہے یہی اے بے خبر راز دوام زندگی، خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار، تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو۔ یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصۂ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ اس سراب رنگ و بو کو گلستاں سمجھا ہے تو، آہ اے ناداں قفس کو آشیاں سمجھا ہے تو۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ ناظرین، اس کا بقیہ حصہ کیسر شاہ روم کے نام خط کا بقیہ حصہ۔ ناظرین، ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس کے بعد پہلا سوال جو ہرقل نے مجھ سے آپ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا وہ یہ تھا کہ تم لوگوں میں اس کا نسب کیسا ہے؟ میں نے کہا وہ اونچے نسب والا ہے۔ یہ سوال جواب چل رہا ہے، اور اس کا سوال جب ختم ہوا تو اس کے بعد کا کچھ حصہ ہے۔ اور میں نے یہ دریافت کیا کہ کیا جو بات اس نے کہی ہے، اسے کہنے سے پہلے تم لوگ اسے جھوٹ سے متہم کرتے تھے، تو تم نے بتایا کہ نہیں، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں پر تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ پر جھوٹ بولے۔ میں نے یہ بھی دریافت کیا کہ بڑے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور، تو تم نے بتایا کہ کمزوروں نے اس کی پیروی کی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ پیغمبروں کے پیروکار ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص برگشتہ ہو کر مرتد بھی ہوتا ہے؟ تو تم نے بتلایا کہ نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ایمان کی بشاشت جب دلوں میں گھس جاتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور میں نے دریافت کیا کہ کیا وہ بد عہدی بھی کرتا ہے؟ تو تم نے بتلایا کہ نہیں، اور پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں اور وہ بد عہدی نہیں کرتے۔ میں نے یہ پوچھا کہ وہ کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ تو تم نے بتایا کہ وہ تمہیں اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے،
بت پرستی سے منع کرتا ہے اور نماز، سچائی اور پرہیزگاری و پاک دامنی کا حکم دیتا ہے، تو جو کچھ تم نے بتلایا ہے اگر وہ صحیح ہے تو یہ شخص بہت جلد میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کا مالک ہو جائے گا۔ میں جانتا تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے، لیکن میرا یہ گمان نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ملاقات کی زحمت اٹھاتا، اور اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کے دونوں پاؤں دھوتا۔ اس کے بعد ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگا کر پڑھا۔ جب خط پڑھا اور پڑھ کر فارغ ہوا تو وہاں آوازیں بلند ہوئیں اور بڑا شور مچا۔ ہرقل نے ہمارے بارے میں حکم دیا اور ہم باہر کر دیے گئے۔ جب ہم لوگ باہر لائے گئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے ابو قبشہ کے بیٹے کا معاملہ بڑا زور پکڑ گیا۔ ناظرین، ابو قبشہ کے بیٹے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ابو قبشہ آپ کے دادا یا نانا میں سے کسی کی کنیت تھی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کے رضائی باپ حلیمہ سعدیہ کے شوہر کی کنیت تھی۔ بہرحال ابو قبشہ غیر معروف شخص ہے، اور عرب کا دستور تھا کہ جب کسی کی تنقیص کرنی ہوتی تو اسے اس کے آباء و اجداد میں سے کسی غیر معروف شخص کی طرف منسوب کر دیتے تھے۔ ابو قبشہ کے بیٹے کا معاملہ بڑا زور پکڑ گیا۔ اس سے تو بنو اصغر رومیوں کا بادشاہ ڈرتا ہے۔ ابو اصغر رومیوں کا بادشاہ ڈرتا ہے، اس سے تو بنو اصغر کا بادشاہ ڈرتا ہے۔ اس کے بعد مجھے برابر یقین رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب آ کر رہے گا، یہاں تک کہ اللہ نے میرے اندر اسلام کو جاگزیں کر دیا۔ یہ کیسر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ناظرین یہ جو رومیوں کا ہے، بنو اصفر، لفظ ہے بنو اصفر، بنو اصفر، اصفر کی اولاد، اور اصفر کے معنی ہے زرد، پیلا، یعنی پیلا۔ رومیوں کو بنو اصفر کہا جاتا ہے، اصفر، کیونکہ روم کے جس بیٹے سے رومیوں کی نسل تھی وہ کسی وجہ سے اصفر، پیلے کے لقب سے مشہور ہو گیا تھا۔ رومیوں کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ اس کے بعد مجھے یقین رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب آ کر رہے گا، یہاں تک کہ اللہ نے میرے اندر اسلام کو جاگزیں کر دیا۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہم یہاں کمپلیٹ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ در نبی پر یہ عمر بیتے وہ مجھ پہ لطف دوام ایسا، مدینے والے کہیں مقامی وہ ان کے در پہ قیام ایسا، بلال تجھ پر نثار جاں ہو کہ خود نبی نے تجھے بلایا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو بلال جیسا، در نبی پہ یہ عمر بیتے وہ مجھ پہ لطف دوام ایسا، نماز یکساں میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسل یہ بولے، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا، در نبی پر یہ عمر بیتے وہ مجھ پہ لطف دوام ایسا،